بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا ہم سبق نمبر 17 پڑھیں گے۔ آج کا سبق ہمارا جمہوریہ انڈونیشیا کے حصہ سوم پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کی اہم ابحاث پر ایک نظر دوڑا لیتے ہیں۔ پچھلا سبق ہمارا جمہوریہ انڈونیشیا کے حصہ دوم پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے دو اہم پوائنٹس پر گفتگو کی۔ سب سے پہلا پوائنٹ جس پر ہم نے پچھلے سبق کے اندر بات کی وہ جمہوریہ انڈونیشیا کے مذاہب تھے۔ اس کے اندر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جمہوریہ انڈونیشیا کے اندر کتنے مذاہب پائے جاتے ہیں اور اس وقت جمہوریہ انڈونیشیا کا غالب مذہب کون سا ہے۔ اسی طرح پچھلے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کی تاریخ تھی۔ اس تاریخ کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے اس دو حصوں میں سے پہلے حصے کا ذکر کیا جس کا تعلق تاریخ قبل از اسلام سے تھا۔ تو یہ ہمارے پچھلے سبق کی دو اہم ابحاث تھی جس پر ہم نے گفتگو کی۔ آج کے سبق کی اہم ابحاث پر نظر دوڑا لیتے ہیں۔ آج کا سبق بھی ہمارا دو پوائنٹس پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کے اندر ہم جمہوریہ انڈونیشیا کی تاریخ بعد از اسلام کا جائزہ لیں گے۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ جمہوریہ انڈونیشیا کا طرز حکومت ہوگا۔ تو یہ آج کے ہمارے دو پوائنٹ ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے اپنے پہلے پوائنٹ کی جانب۔ آج کا ہمارا پہلا پوائنٹ ہے جمہوریہ انڈونیشیا کی تاریخ بعد از اسلام۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس ملک کی اسلام آنے کے بعد کیا تاریخ رہی ہے۔ جمہوریہ انڈونیشیا کی تاریخ بعد از اسلام 11ویں صدی عیسوی سے شروع ہوتی ہے جب 11ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے ان جزائر پر قدم رکھا۔ اسلام کی روشنی سب سے پہلے سماٹرا میں پہنچی۔ عرب اور ہندوستانی تاجر اس کی تبلیغ کا سبب تھے۔ سماٹرا کی تاریخ کے پہلے بزرگ جن کے دست حق پر مقامی لوگ ایمان لائے وہ شیخ عبداللہ عارف تھے۔ ان کے خلیفہ شیخ برہان الدین نے بانڈا آچے میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ رفتہ رفتہ دین اسلام پھیلتا گیا اور 1250 عیسوی میں یہاں پہلی اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ 14ویں صدی عیسوی میں حجاز سے شیخ اسماعیل کی قیادت میں کچھ مبلغین آئے۔ انڈونیشیا میں مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ سلطنت 13ویں صدی میں سماٹرا میں قائم ہوئی تھی۔ یہاں کا راجہ مسلمان ہو کر سلطان ملک الصالح کے نام سے مشہور ہوا۔ 1346 عیسوی میں ابن بطوطہ جب یہاں آیا تو ملک الصالح کا پوتا سلطان زین العابدین حکمران تھا۔ 15ویں صدی کے آغاز تک یہاں کے مشہور علماء ابراہیم سونان بونانگ سونان کالی جاگا نے 1428 عیسوی میں جاوا کے حکمران ماجا پہاڑ کو شکست دے کر پہلی اسلامی سلطنت قائم کی۔ اس کے تھوڑے عرصے میں دیگر جزائر میں بھی اشاعت اسلام کا آغاز ہو گیا۔ مسلمانوں کی دوسری بڑی سلطنت آچے میں 1496 عیسوی میں قائم ہوئی۔ 1874 عیسوی میں اس پر ولندیزیوں نے قبضہ کیا۔ اس کے علاوہ ملوکو، بورنیو اور سلاویسی وغیرہ میں بھی کئی اسلامی سلطنتیں قائم ہوئیں۔ 1511 میں شاہ پرتگال کے حکم سے البوقرق نے ملوکو پر حملہ کر کے وہاں پرتگیزی حکومت قائم کر لی اور اس نے ترناتے کو اپنا دارالحکومت قرار دے دیا۔ 1527 عیسوی میں منتنام کے سلطان نے پرتگالیوں کو جکارتا میں شکست دے کر انہیں نکال باہر کیا۔ 1595 عیسوی میں پرتگالی جاوا پہنچے۔ انہی دنوں ولندیزیوں نے بھی انڈونیشیا کا رخ کیا۔ انہوں نے تیمور کے علاقے میں اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کی اور ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ ان جزائر سے انہیں گرم مسالے کی صورت میں بے پناہ دولت حاصل ہو رہی تھی۔ 1619 میں ولندیزیوں نے جکارتا کے قریب ایک قلعہ تعمیر کر کے اس کے گرد جکارتا کا شہر آباد کیا جہاں سے انہوں نے اسلامی حکومتوں کے خلاف سازشوں کا آغاز کیا۔ اس سے تنگ آ کر ماترم کے سلطان آگنگ نے
انہیں نکال باہر کیا، مگر سلطان کی وفات کے بعد ولندیزی پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور 1614 عیسوی میں انہوں نے مقاصر پر قبضہ کر لیا۔ 1621 میں بانڈا، 1683 میں ترناتے اور امبورن وغیرہ، 1685 میں نیو گنی، 1733 میں بورنیو، 1743 میں بالی اور 1749 میں تیمور کے جزائر ان کے قبضے میں چلے گئے۔ ولندیزیوں نے بٹاویا کو دارالحکومت قرار دے کر پورے انڈونیشیا کو 6 صوبوں میں تقسیم کر دیا اور اس پر حکومت کرنے لگے۔ 1750 عیسوی میں انہوں نے جاوا پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1795 میں ہالینڈ میں جمہوری حکومت قائم ہوئی تو نیدرلینڈ ایسٹ انڈیا کمپنی توڑ دی گئی اور یہ ملک براہ راست ہالینڈ حکومت کے ماتحت چلا گیا۔ 1811 میں برطانیہ اور نپولین جنگوں کے درمیان گورنر جنرل ہندوستان لارڈ منٹو نے ایک بحری بیڑے کے ذریعے ملایا پر قبضہ کر کے ولندیزیوں کو یہاں سے باہر نکال دیا۔ اگلے 6 برس تک سمفورڈر ریفلز انگریزوں کی طرف سے یہاں کا حاکم رہا۔ اس نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ 1813 اور 1874 کے درمیانی عرصے میں جزائر بنکا، بلیتون، لمبوک، سمبا، سمباوا اور فلورس بھی ولندیزی قبضے میں آ گئے اور بیرونی جزائر پر ولندیزی اقتدار قائم ہو گیا۔ 1970 تک مقامی مسلمان ولندیزیوں کے خلاف برسر پیکار رہے، مگر رفتہ رفتہ تمام جزیرے ہالینڈ کے قبضے میں چلے گئے اور انہوں نے اس کا نام ولندیزی شرق الہند یعنی ڈچ ایسٹ انڈیا رکھا اور مقامی حکمرانوں کے تمام اختیارات سلب کر لیے گئے۔ صوبے میں اپنے گورنر مقرر کیے۔ 20ویں صدی کے آغاز پر آزادی کی تحریک پیدا ہوئی۔ 1912 میں اسلامی تجارتی انجمن کے ایک رکن حاجی عمر سعید نے دینی اور معاشرتی اصلاح کے لیے ایک انجمن شرکت اسلام بنائی۔ جب اسے عوام میں مقبولیت حاصل ہو گئی تو انہوں نے سیاسی امور کی طرف توجہ دی۔ عمر سعید کی یہ انجمن اپنے وقت کی سب سے بڑی تحریک تھی۔ 1915 میں گورنر کو مشاورت کے لیے ایک کونسل قائم کی گئی جس کے 38 ارکان میں سے 15 مقامی باشندے تھے۔ ولندیزیوں نے انڈونیشیا کو اپنا وطن ہی سمجھ لیا تھا۔ وہ کبھی تصور بھی نہ کرتے تھے کہ ان کا اپنا ملک ہالینڈ یورپ میں کہیں واقع ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مقامی لوگوں سے زمینیں خرید کر فارم قائم کرنا شروع کیے۔ تجارت اور صنعت تو پہلے ہی ان کے ہاتھ میں تھی۔ یہاں انہوں نے کافی، تمباکو، ربڑ، کسابہ وغیرہ کی کاشت کی۔ ماہی گیری اور معدنیات کی طرف بھی توجہ دی گئی۔ اگرچہ یہ خطہ ترقی کے راہ پر گامزن ہو گیا مگر اس ترقی کا سارا فائدہ ولندیزیوں نے اٹھایا۔ پہلی جنگ عظیم جو 1914 تک بہت سی قوم پرست جماعتیں قائم ہو چکی تھیں۔ 1919 تک عمر سعید کی تنظیم شراکت اسلام کے ارکان کی تعداد 25 لاکھ سے بڑھ گئی تو مکمل آزادی کا نعرہ بلند کیا۔ 1920 میں اشتراکی عناصر نے شرکت رائیت کے نام سے جماعت قائم کر کے بغاوت کر دی جسے دبانے کے لیے حکومت نے تمام جماعتوں کو ختم کر دیا۔ 1924 عیسوی میں مجلس انڈونیشیا قائم ہوئی جس کے صدر محمد حتا تھے۔ جولائی 1927 میں ایک نوجوان گریجویٹ انجینئر سوئیکارنو نے انڈونیشی نیشنلسٹ پارٹی قائم کی۔ اگلے سال اس جماعت نے ایک ملک، ایک قوم اور ایک زبان انڈونیشیا کا نعرہ لگایا۔ دسمبر 1930 میں ان کی گرفتاری کے بعد یہ جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کئی لیڈر گرفتار ہو گئے تو تمام جماعتوں میں مایوسی پھیل گئی۔ چنانچہ ایک رہنما حسنی تمرون نے تمام جماعتوں کو متحد کر کے ایک وفاقی احزاب سیاسی انڈونیشیا کے نام سے متحد کیا۔ یہ پارٹی اپنے منشور پر عمل نہ کر سکی تو عوام نے دل برداشتہ ہو کر مجلس رائیت انڈونیشیا قائم کر لی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان نے 1942 میں انڈونیشیا پر قبضہ کر لیا جس سے ولندیزی اقتدار کے خاتمے کی راہ ہموار ہو گئی۔ قبضے کے بعد جاپانیوں نے احمد سوئیکارنو کو رہا کر دیا جن کو 1933 میں جزیرہ فلورس میں نظر بند کیا گیا تھا۔ جاپانی قبضے کے بعد سوئیکارنو جاپان سے تعاون کرنے لگے تو انہوں نے سوئیکارنو کو کئی تنظیموں کا صدر مقرر کر کے انڈونیشیا کا لیڈر بنا دیا۔ سوئیکارنو اور ڈاکٹر محمد حتا اعلانیہ جاپان کی حمایت کرنے لگے۔ ان کے معاون لیڈر آدم
عبد الملک اور شریف الدین نے بھی ملک بھر میں خفیہ تنظیموں کا جال پھیلا دیا۔ سویکارنو نے جاپان سے ہر قسم کی مہارت حاصل کر لی، جن میں مقامی افراد کی فوجی تربیت بھی شامل تھی۔ ستمبر 1944 میں جاپان کی فوجی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ انڈونیشیا کو داخلی حکومت دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مارچ 1945 میں ایک نئی جماعت انڈونیشی مجلس برائے اہتمام آزادی قائم ہوئی، جس نے ابتدائی طور پر ایک آئین تیار کیا۔ اس تنظیم نے سویکارنو کی تجویز پر پنشیلا 5 اصول کو آزادی کی اساس بنایا، یعنی اللہ پر ایمان، قومی آزادی، عوام کی حکومت، انسانیت کے اصول پر عمل اور معاشرتی انصاف کا نفاذ۔ 14 اگست 1945 کو جنگ میں جاپان کو شکست ہوئی تو انڈونیشیا پر اتحادی افواج نے قبضہ کر لیا، مگر 3 روز بعد 17 اگست کو انڈونیشی لیڈروں نے اعلان آزادی کر دیا۔ اگلے روز سویکارنو کو صدر اور محمد حتا کو نائب صدر مقرر کر دیا گیا۔ ملک کو 8 صوبوں میں تقسیم کر کے حکومت کا نظام قائم کر دیا گیا، مگر ہالینڈ نے اس جمہوریہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ولندیزیوں نے صورتحال دیکھ کر اتحادیوں کی طرف رجوع کیا اور 29 ستمبر 1945 کو ماؤنٹ بیٹن کی زیر قیادت انگریزی فوج انڈونیشیا پر حملہ آور ہوئی۔ جاوا، سماٹرا اور بالی میں شدید جنگ شروع ہو گئی، لیکن سورابایا کے مقام پر انگریزوں کو زبردست شکست ہوئی۔ دسمبر میں سوویت یونین نے انڈونیشیا کا مسئلہ سلامتی کونسل میں پیش کر دیا۔ بالآخر اگست 1946 میں ولندیزی کمیشن نے آزاد حکومت کو تسلیم کر لیا۔ 15 نومبر کو انڈونیشی رہنماؤں اور ولندیزی حکومت کے مابین مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں طے پایا کہ جاوا اور سماٹرا کے علاوہ دیگر جزائر میں ڈچ حکومت قائم ہوگی، جو ڈچ حکومت کے ماتحت ہوگی۔ 17 جنوری 1948 کے معاہدہ رینول کے تحت جاوا اور سماٹرا کے کچھ علاقوں کے سوا باقی تمام علاقے ولندیزیوں کے پاس چلے گئے۔ 29 جنوری 1948 کو محمد حتا نئی حکومت کے وزیر اعظم بنے تاکہ ولندیزیوں کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکے۔ ولندیزیوں نے ہر قسم کے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مئی میں عارضی حکومت قائم کر لی۔ 18 نومبر کو انہوں نے انڈونیشیا کی نئی جمہوریہ پر پوری طاقت سے حملہ کر دیا اور جاوا اور سماٹرا پر قابض ہو گئے۔ سویکارنو اور محمد حتا کو گرفتار کر لیا گیا۔ ادھر معشومی پارٹی کے لیڈر ظفر الدین نے یکی تنگی میں انڈونیشیا کی عارضی حکومت قائم کر لی اور ملک کی دفاع کو تیز کر دیا۔ 28 جنوری 1949 کو سلامتی کونسل کی اپیل پر جنگ بندی ہوئی۔ 6 جولائی کو سویکارنو اور دیگر لیڈر رہا ہو کر جکارتا پہنچ گئے۔ 23 اگست تا 2 دسمبر تک ہیگ میں گول میز کانفرنس ہوئی، جس میں طے پایا کہ 30 دسمبر سے پہلے ہالینڈ نیو گنی کے سوا تمام جزائر کا اقتدار انڈونیشیا کو منتقل کر دے گا۔ 14 دسمبر کو سویکارنو انڈونیشیا کے پہلے صدر اور محمد حتا وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ اس طرح 27 دسمبر 1949 کو انڈونیشیا ایک آزاد جمہوریہ بن گیا۔ عزیز طلبہ کرام، یہ انڈونیشیا کی وہ تاریخ تھی کہ جس کا تعلق اسلام آنے کے بعد سے تھا۔ آپ کے سامنے یہ تاریخ پیش کی گئی۔ آج کے سبق کا ہمارا یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب جاتے ہیں۔ آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ تھا ملک انڈونیشیا کا طرز حکومت۔ آئیے جانتے ہیں کہ ملک انڈونیشیا کا طرز حکومت کیا ہے۔ انڈونیشیا کا پہلا عبوری آئین 17 اگست 1945 کو نافذ ہوا۔ 14 اگست 1950 کو ایک دوسرا عبوری آئین رائج کیا گیا۔ 5 جولائی 1959 کو صدر سویکارنو نے ایک حکم کے تحت 1945 کے عبوری آئین کو مستقل آئین کے طور پر نافذ کر دیا۔ اس کی بنیاد 5 نکات پر قائم ہے۔ اس آئین کے تحت انڈونیشیا ایک آزاد، خود مختار، سیکولر جمہوریہ ہے جہاں صدارتی طرز حکومت قائم ہے۔ صدر ریاست کا سربراہ مملکت، حکومت کا سربراہ، تمام آئینی و انتظامی اختیارات کا مالک اور مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ہے۔ صدر براہ راست عوامی ووٹوں سے 5 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ صدر کی معاونت ایک نائب صدر کرتا ہے۔ عوامی مجلس شورا ملک کا با اختیار ادارہ ہے۔ اس کے 1000 ارکان ہیں۔ 5 سال میں ایک بار اس کا اجلاس ہوتا ہے۔ وہ ملک کی پالیسی وضع کرتی ہے۔ قانون سازی کا اختیار 2 ایوانی پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ عوامی اسمبلی 500 ارکان اور ایوان نمائندگان 438 ارکان پر مشتمل ہے۔ انڈونیشیا کی سیاسی جماعتوں پر نظر دوڑاتے ہیں۔ انڈونیشیا کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے انڈونیشین ڈیموکریٹک پارٹی ہے، گولکر پارٹی ہے،
یونائٹڈ ڈیولپمنٹ پارٹی، اسی طرح نیشنل اواکنگ پارٹی، نیشنل امانت پارٹی، جسٹس پارٹی، جسٹس اینڈ یونٹی پارٹی، دی نیشن ڈیموکریٹک پارٹی، نیشنل فرنٹ، انڈونیشین نیشنل یونٹی، انڈونیشین ریفارم پارٹی، اسلامک انڈونیشین پارٹی، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور محمدیہ گروپ ہیں۔ یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں کہ جو انڈونیشیا میں اپنے اپنے منشور کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ اس طرح ہمارے آج کے سبق کا دوسرا پوائنٹ مکمل ہوا۔ آج کے سبق کے اختتام کی جانب جانے سے پہلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج ہم نے جمہوریہ انڈونیشیا کے حصہ سوم پر گفتگو کی۔ اس حصہ سوم کے اندر ہم نے انڈونیشیا کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیا۔ اس مختصر تاریخ میں سے ہم نے اس تاریخ کا جائزہ لیا کہ جس کا تعلق اسلام آنے کے بعد سے ہے۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا جو دوسرا پوائنٹ تھا وہ جمہوریہ انڈونیشیا کا طرز حکومت تھا۔ اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ تمام طلبہ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔